السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ TPCC مہم کمیٹی کے چیئرمین اور سابق MP مدھو یشکی گوڑ نے کہا ہے کہ CM ریونت ریڈی کی قیادت والی کانگریس پرجا حکومت دیہی سطح سے کھیلوں اور کھلاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گی۔ میرا یووا بھارت کے زیر اہتمام قومی کھیلوں کے دن کی تقریبات کا انعقاد MPDO آفس حیات نگر میں کیا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے مدھو یشکی گوڑ نے وضاحت کی کہ کانگریس پرجا حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد کھیلوں کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی اور کھلاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے مزید فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے سابقہ دور حکومت میں کھیلوں اور کھلاڑیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے ماؤنٹ ایورسٹ سیر کرنے والے نوجوان تکارام کو حوصلہ نہ دے کر ذلیل کیا اور یہ افسوسناک ہے کہ اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ کانگریس پرجا حکومت میں کھلاڑیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر 1500ویں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کی مناسبت سے شاہی مسجد پبلک گارڈن میں 1500 پودے تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں مجلسی نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور اس تقریب کی صدارت کی۔ بعد ازاں اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر مجلسی کارکن اور دیگر مسلیان بھی موجود رہے۔ GHMC نے گنیش وسرجن کو ہموار اور محفوظ بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ محکمہ پولیس، ہائیڈرا، ٹریفک، ریونیو، آبپاشی، واٹر بورڈ، میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، R&B، محکمہ سیاحت، بجلی اور دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ تال میل میں انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وسیع سرگرمیاں تیار کی ہیں کہ وسرجن کا پروگرام بغیر کسی ناخوشگوار واقعات کے انجام پائے۔ کمشنر RV کنن گنیش وسرجن کی نگرانی کر رہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ کسی بھی ناخوشگوار واقعات کے بغیر روحانی ماحول میں آسانی سے ہو۔ اس بار وسرجن 20 اہم ٹینکوں میں ہوگا، جن میں حسین ساگر سرونگر ٹینک، IDL ٹینک، سفیل گڑا ٹینک اور سنم ٹینک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 74 مصنوعی وسرجن مراکز چنک یعنی کہ لٹل پونڈز اور مٹی کے تالاب، کھودے ہوئے تالاب، پورٹیبل ٹینک اور موبائل تالاب GHMC نے قائم کیے ہیں۔ اس سے مین ٹینکوں پر دباؤ کم ہو جائے گا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مارواڑی گو بیک مہم کو غیر ضروری اہمیت نہ دینے کی اپیل کی۔ اویسی نے کہا کہ کچھ سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہے ہیں، کچھ خبریں یہاں وہاں آ رہی ہیں، لیکن کیا اسے اتنی اہمیت دی جانی چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بعض مسائل مقامی طور پر پیش آتے رہتے ہیں، لیکن اگر انہیں غیر ضروری طور پر بڑھایا جائے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ مہم اس وقت شروع ہوئی جب سکندرآباد کے مونڈا مارکیٹ میں ایک جویلری شاپ کے عملے نے کار پارکنگ کے تنازع پر ایک پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص پر حملہ کیا۔ اس واقعے کے بعد مقامی تاجر تنظیموں اور دلت تنظیموں نے مارواڑی گو بیک مہم کا آغاز کیا۔ مقامی تاجروں کا الزام ہے کہ مارواڑی کاروباری افراد ملاوٹی اشیاء اور نقلی سامان فروخت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی کاروباریوں کو بھاری نقصان ہو رہا۔ دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے قائدین بشمول مرکزی وزیر بنڈی سنجے، مادھوی لتا اور گوشا محل کے MLA راجا سنگھ نے مارواڑی برادری کے حق میں کھل کر حمایت کی۔ ریاست کے کئی اضلاع میں مارواڑی گو بیک مہم کی حمایت میں بند بنایا گیا تھا، جس کے باعث تجارتی سرگرمیوں میں بھی اثر پڑا۔ اویسی نے صاف طور پر کہا کہ اس طرح کی مہم سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں اور انہیں غیر ضروری طور پر ٹول دینا کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ مرکزی حکومت نے نامور ماہر اقتصادیات اور ریزرو بینک آف انڈیا RBI کے سابق گورنر ڈاکٹر ارجیت پٹیل کی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کو منظوری دے دی۔ ڈاکٹر پٹیل چارج سنبھالنے کی تاریخ سے یا اگلے احکامات تک جو بھی پہلے ہو 3 سال کی مدت تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ ان کی تقرری کا حکم نامہ عملہ اور تربیت کے محکمے نے جاری کیا ہے۔ پٹیل RBI کے 24ویں گورنر تھے۔ پٹیل کا معاشی پالیسی اور مالیاتی کام کاج میں اہم کردار رہا۔ اب IMF میں ان کا نیا کردار انہیں عالمی مالیاتی پالیسی سازی کے لیے کام کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ پٹیل اس بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ہندوستان کے مفادات کی نمائندگی کریں گے۔
بابا صدیقی قتل کیس میں ممبئی کرائم برانچ کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ پولیس نے لارنس بشنوئی گینگ سے وابستہ ایک اور رکن کو گرفتار کیا ہے، جس کی شناخت امول گائیکواڑ کے طور پر ہوئی ہے۔ کرائم برانچ کے اینٹی ایکسٹارشن سیل نے اسے پونے سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ امول گائیکواڑ کا کردار اس واردات میں براہ راست نہ صحیح مگر اہم تھا۔ وہ کیس کے ایک مفرور ملزم شبھم لونکر کو ممبئی لانے اور لے جانے کا ذمہ دار تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو ریمانڈ پر لے کر مزید پوچھ تاچھ کی جا رہی تاکہ اس کے دیگر ساتھیوں اور نیٹ ورک کا پتہ لگایا جا سکے۔ اب تک اس قتل کیس میں پولیس نے 26 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاری اس معاملے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری دباؤ اور سختی کو ظاہر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ این سی پی کے سرکردہ لیڈر بابا صدیقی کو گزشتہ سال 12 اکتوبر 2024 کو ممبئی کے بینڈرا علاقے میں ان کے بیٹے کے دفتر کے باہر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حملہ آوروں کی شناخت گرمیل سنگھ، دھرم راج کیشاپ اور شیو کمار گوتم کے طور پر ہوئی تھی۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے 3 روزہ لیکچر سیریز کے دوران ملک میں آبادی کے توازن اور ڈیموگرافی شرح افزائش کے مسئلے پر اپنی رائے ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ہر شہری کو 3 بچے پیدا کرنے چاہیے تاکہ نہ صرف آبادی متوازن رہے بلکہ والدین اور بچوں کی صحت بھی بہتر رہے۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ دنیا کے تمام شاستر کہتے ہیں جن قوموں کی پیدائش کی شرح 3 سے کم ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ اگر شادی میں بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے اور کم از کم 3 بچے ہوں تو والدین اور بچوں تینوں کی صحت اچھی رہتی ہے۔ بھارت کے ہر شہری کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کے گھر میں 3 بچے ضرور ہوں، اس سے بچے آپس میں ایڈجسٹ کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ RSS سربراہ نے کہا کہ اس وقت ملک میں پیدائش کی شرح 2.1 ہے جو کہ ناکافی ہے، اس لیے 3 بچوں کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 2 بچوں کا اوسطاً ناکافی ہے، 3 بچے ضروری ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے پر موہن بھاگوت نے کہا کہ حکومت اپنی سطح پر کوشش کر رہی لیکن سماج کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو اجازت لے کر ہی ملک میں داخل ہونا چاہیے، بغیر اجازت آنا غلط ہے اور اس پر روک لگنی چاہیے۔ پرورش وغیرہ ٹھیک ہونے کی درشٹی سے یہ سب لوگوں نے سویکار کرنے والی بات ہے۔ جنم در کم ہونے کی بات ہے تو وہ سب کا کم ہو رہا ہے۔ ہندوؤں کا پہلے سے کم تھا تو زیادہ کم ہو رہا ہے، باقی لوگوں کا اتنا کم نہیں ہو رہا تھا تو آج ان کا زیادہ دکھتا ہے، لیکن ان کا بھی کم ہو رہا ہے۔ پرکرتی ایسا کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم شیگرو ایشیبا کے ساتھ ہند جاپان اکنامک فورم میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کو اجاگر کیا اور مستقبل میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے لیے 5 نکاتی روڈ میپ پیش کیا۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ابھی ہند جاپان بزنس فورم کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں کمپنیوں کے درمیان طے پانے والے تجارتی معاہدوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ انہوں نے اس پیش رفت پر سبھی صنعت کاروں کو مبارکباد دی اور مزید تعاون کے لیے 5 اہم شعبوں کو نشانزد کیا: مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن، گرین انرجی ٹرانزیشن، نیکسٹ جنریشن انفراسٹرکچر اور اسکل ڈیولپمنٹ۔ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور جاپان کی آٹو انڈسٹری میں شراکت داری کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ اسی طرز پر بیٹری، روبوٹکس، سیمی کنڈکٹر، شپ بلڈنگ اور نیوکلیئر انرجی جیسے شعبوں میں بھی مشترکہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ کسی کو عوام کے ووٹنگ کے حقوق چھیننے نہیں دیں گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی ملک بھر میں بنگالیوں کے خلاف لسانی دہشت گردی کر رہی ہے۔ پارٹی کی طلبہ شاخ ترنمول چھاتر پریشد کے یوم تاسیس کے موقع پر کولکاتہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی نے مغربی بنگال میں ملک بھر کی زائد از 500 ٹیمیں تعینات کر رکھی ہیں تاکہ سروے کیے جا سکیں جن کا مقصد انتخابی فہرستوں سے رائے دہندوں کے نام حذف کرنا ہے۔ انہوں نے ریلی میں اپنے حامیوں سے کہا کہ اگر کوئی سروے کے لیے آپ کے گھر آتا ہے تو اپنی تفصیلات نہ دیں، وہ لوگ اس ڈاٹا کا استعمال ووٹر لسٹ سے آپ کا نام حذف کرنے کے لیے کریں گے۔ اس کے بجائے براہ راست پولنگ مراکز سے چیک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے آدھار کارڈ تیار رہیں کیونکہ مرکز نے اسے لازمی کر دیا ہے۔
یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کی ائمہ پر ریاستی حکومت کے عہدیداروں کو دھمکا رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کے عہدے کا احترام کرتی ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لالی پاپ بچوں کو زیب دیتے ہیں۔ اگر بڑے لوگ کسی پارٹی کی جانب سے لالی پاپ لینا شروع کر دیں تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ممتا بنرجی نے جو ترنمول کانگریس کی سربراہ ہیں، الزام لگایا کہ بی جے پی ریاست کے غریب تارکین وطن ورکرز کو بنگلہ دیشی قرار دیتے ہوئے ان کی توہین کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ غریبوں کو بنگلہ دیشی قرار دیتے ہوئے انہیں اذیت رسائی کرتے ہو، لیکن میرے لیے غریب لوگ میری سب سے بڑی طاقت ہیں۔ میں ذات پات میں یقین نہیں رکھتی، انسانیت میں یقین رکھتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہاوڑہ کے ایک تارکین وطن ورکر کو مہاراشٹر میں ہلاک کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے یعنی کہ بی جے پی نے اس معاملے پر آواز نہیں اٹھائی۔ یہ لوگ کبھی ایسے معاملات پر آواز نہیں اٹھاتے۔ پٹنہ میں کانگریس کے صوبائی دفتر صداقت آشرم پر بی جے پی کارکنوں کے حملے نے سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد کانگریس قیادت نے بی جے پی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اس کے وزراء کی سرپرستی میں پارٹی کے کارکنوں نے دفتر پر دھاوا بولا، گیٹ توڑ ڈالا اور کانگریسی کارکنوں کو لہو لہان کیا۔ راہل گاندھی نے ایک بیان میں کہا کہ سچ اور عدم تشدد کے آگے جھوٹ اور تشدد کبھی ٹک نہیں سکتے۔ جتنا مارو توڑو، ہم سچ اور آئین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ووٹر ادھیکار یاترا عوام کی جمہوری حق کی بقا کی جدوجہد ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ کانگریس ترجمان پون کھیڑا نے بھی کہا ہے کہ بی جے پی کے ایجنٹ جان بوجھ کر کانگریس کی ریلیوں میں گھس کر غلط نعرے لگاتے ہیں تاکہ عوامی توجہ ہٹائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہی لوگ پہلے سینیٹری نیپکن ایشو پر فوٹو شاپ کے ذریعے پکڑے گئے تھے، اب ان کی گھبراہٹ انہیں ہمارے آشرم میں غنڈہ گردی پر مجبور کر رہی، لیکن ملک دیکھ رہا اور ان کی یہ حرکتیں نہیں چلیں گی۔ کیرالہ نے 2030 تک ریبیز سے ہونے والی اموات کا ہدف مقرر کیا ہے۔ حالانکہ ریاست میں ہر سال جانوروں کے کاٹنے سے تقریباً 9 لاکھ متاثرین کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے، لیکن اب بھی ہر سال 20 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، جن میں سے تقریباً 40% بچے ہوتے ہیں۔ صحت عامہ کے اس مسلسل چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیرالہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اسکول آف پبلک ہیلتھ یہاں میڈیکل کالج کیمپس میں ریبیز اور ایک صحت پر ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کر رہا۔ اس پروگرام کا مقصد 2030 تک اموات صفر کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک واضح روڈ میپ تیار کرنا ہے۔ ماہرین صحت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وائرس کی منتقلی کے چکر کو توڑنے اور کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے ریبیز کو ختم کرنے کے لیے کم از کم 70% کتوں کی ویکسینیشن ضروری ہے۔ یہ ورکشاپ کیرالہ کے مشن کے لیے تکنیکی رہنمائی اور حکمت عملی فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی ماہرین کو اکٹھا کرے گی۔ گلاسگو یونیورسٹی کی عالمی شہرت یافتہ ریبیز ماہر اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کنسلٹنٹ ڈاکٹر کیٹی ہیمپسن اپنی پی ایچ ڈی ساتھی مارتھا لوکا کے ساتھ کانفرنس سے خطاب کر رہی۔ KUHS کے فیکلٹی ممبران ڈاکٹر سنیاٹی نجم اور ڈاکٹر تھامس میتھیوز تکنیکی سیشن کی قیادت کر رہے ایک روزہ بحث جو صبح 9 بجے شروع ہوئی، مشترکہ طور پر KUHS، محکمہ صحت، ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن، محکمہ حیوانات، محکمہ لوکل سیلف گورنمنٹ مشن، ریبیز اینڈ کمیشن فار اینیمل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا۔ عہدیداروں نے یہ ورکشاپ ریبیز سے ہونے والی صفر اموات کو حاصل کرنے کے لیے کیرالہ کے مضبوط عزم کی نشاندہی کرتی ہے اور باقی ہندوستان کے لیے ایک نمونہ قائم کرتی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ تنتر منتر ینتر کے سمراٹ
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।